صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुराहिबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार मरहबा फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
کہ ایک مرتبہ ہم تمام ازواج نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں، اتنے میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، اور ان کے چلنے کا انداز بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے انداز کے مطابق تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خوشی کا اظہار فرمایا اور مرحبا فرمایا، اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے اپنی طرف بلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا۔ ناظرین کرام، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ اور تاریخ عالم اس بات کی شاہد ہے کہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ روز ازل سے جاری ہے، اور شاید شام آخری تک یہ جاری رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں صبر خلیل اور نار نمرود جو ہے وہ آمنے سامنے چل رہا ہے، فرعون کی نخبے بھی چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عشق بھی چل رہا ہے، ابو لہب ابو جہل کی جو فرعونیت اور نخوت اور ان کا غرور اور تکبر بھی چل رہا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفت اور حسن اخلاق اور وہ انقلاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب ہوتا ہم دیکھتے ہیں۔ پھر بدر و حنین کے مارکے ہمارے سامنے ہیں، مرب اور سید علی المرتضیٰ شیر خدا بھی آمنے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ نے یہ منظر دیکھا۔ پھر کربلا میں کس طرح امام علی مقام اور یزیدی فوجیں اور ابن زیاد آمنے سامنے آئے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے، الٹیمیٹ فتح جو ہے وہ ہمیشہ حق کی ہے، نام زندہ ہمیشہ حق والوں کا ہی رہتا ہے۔ یزید کا نام دنیا میں گالی بن کے رہ گیا ہے، ابو لہب اور ابو جہل کے نام گالی بن کے رہ گئے ہیں، فرعون کا نام اور نمرود کے نام گالی بن کے دنیا میں رہ گئے ہیں، لیکن جو عظمتیں ہیں، جو رفتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی، وہ امام علی مقام کی اہل بیت اطہار کی ہیں۔ ناظرین کرام، گلشن اسلام کو اہل بیت اطہار نے اپنے خون سے سینچا تھا، اس لیے یہ بہار جو ہے دین کی، یہ قیامت تک دین مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی جڑوں کے اندر، اس گلشن اسلام کے اندر جو ہے وہ خون اہل بیت شامل ہے، وہ مقدس، وہ مطہر خون ہے جس پہ اہل فلک بھی ناز کرتے ہیں، اور قیامت تک دنیا اور اہل حق اس پہ ناز کرتے رہیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین کرام، کتاب کربلا کا باب اول جو تھا وہ سفیر امام حسین حضرت امام مسلم بن عقیل تھے، اور پھر کتاب کربلا کا باب ثانی جو ہے وہ محمد اور ابراہیم، وہ نونہال شہزادے امام مسلم بن عقیل کے، جن کو اس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا کہ پتھر کے اوپر بھی اگر یہ واقعہ رکھ دیا جائے تو اس میں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ ناظرین کرام، آسمان بھی رویا تھا، فلک رویا تھا، زمین روئی تھی، شجر و حجر روئے تھے، جو ظلم ان ننھے معصوم بچوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اتنے دلدوز واقعات ہیں، وہ کس طرح واقعات ہوئے وہ تو آج اس کی تفصیل میرے ساتھ جو میرے آج مہمان ہیں، تینوں اسکالر، میرے پہلے مہمان ہیں جناب علامہ ظہیر نقوی صاحب، آپ امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ کالم نگار ہیں، روحانی شخصیت ہیں اور بہت بڑے اسکالر علامہ پیر قمر شکور احمد، میں نے علامہ کہہ دیا، علامہ اگلے میرے مہمان ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی، نوجوان اسکالر، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور آخر میں منقبت بارگاہ ان معصوم گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نونہالوں کی بارگاہ میں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب پیش فرمائیں گے۔ میں اپنے آج مہمانوں سے شروع ہوتا ہوں، پہلے جناب علامہ ظہیر حسین نقوی صاحب۔ جی، سفیر امام پاک کی اولاد کے ساتھ جو ظلم ہوا، اتنے ننھے بچے، وہ انسان تھے جنہوں نے ان کو شہید کر دیا اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں واقعاً ممنون و مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ آپ کوئی بھی مناسبت نہیں چھوڑتے، اور بڑی ماشاءاللہ جو ہے وہ تاریخ کی جتنی مناسبتیں ہیں ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ، چونکہ مقصد یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے جو تاریخ کے اوراق میں حقائق ہیں ان کو ناظرین تک پہنچایا جائے تاکہ ہماری آئندہ نسلوں کو پتہ چل سکے کہ تاریخ میں کیا ہوا ہے۔
یہ چونکہ مقدمہ تھا، جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا ہے، کربلا کا، اور ظاہرہ کربلا کا پہلا باب اور دوسرا باب، اور اس طرح سے پھر جو مراحل آگے بڑھتے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جا کر جو ہے نا ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ خاندان کون سا خاندان ہے؟ ٹھیک، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی سعی و کوشش کی، اور قیامت تک کے لیے ان کو پروردگار نے اور کر دیا قربان، اور کر دیا، کچھ نہیں رکھا، جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ دے دیا. اور یہاں پر ظاہر یہ چونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، اور اب حق و باطل کے معرکے میں جب ہم جا کر تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ معصوم بچے، لیکن دیکھنا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے تقاضہ بیعت کیا گیا، ان کا ایک مشہور جملہ ہے، سبحان اللہ، اور اس جملے سے در حقیقت پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہم نیچے آتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جزیات کیا. انہوں نے فرمایا تھا مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب ظاہر یہ فصاحت و بلاغت میں جا کر اگر دیکھیں تو یہ ہو سکتا تھا وہ کہتے کہ انا حسین ابن علی، یعنی میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرتا، لیکن یہاں پر انہوں نے نام نہیں بلکہ کہا مثلی، مجھ جیسا. یعنی دوسرے معنوں میں آپ جب حق و باطل کی بات کرتے ہیں تو جو مجموعہ حسینیت ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ سارے کا سارا باکردار ہے، قرآنی ہے، خدائی ہے، الہی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو مجموعہ ہے وہ مجموعہ خباثت ہے، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ دنیا ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ شیطنت ہے. اب یہاں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں، ایک ایک کردار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. جب ہم کہتے ہیں نا حسینیت زندہ باد، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سچ زندہ باد، حق زندہ باد. یہاں پر جو ہے وہ قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد، نماز زندہ باد، رسول زندہ باد، ہر چیز جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. تو اب ہم یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ایک طرف نہ فقط یہ کہ حسین ابن علی علیہ السلام، بلکہ جب ان بچوں تک آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک کردار ملے گا، قربانی ملے گی، جذبہ ملے گا، اثار ملے گا. اصل میں ساری رگوں میں جو چل رہا ہے، میں خون نہیں ویسے کہا کرتا، آج کہہ رہا ہوں مجبوراً، نور جو رگوں میں چل رہا ہے وہ ایک ہی ہے. اب آپ پیچھے جا کر دیکھیں نا کہ یہ اس نسل میں سے ہیں کہ جن میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے خندق کو جب جا کر عمر ابن عبدود کے سر پر تلوار لگائی، اور حالانکہ اس وقت کہا تھا بارد الایمان کل لا کفر کل، نہیں کہا فزت برب الکعبہ. جب جا کر مرحب شہادت ہوئی ہے، جب شہادت ہوئی ہے تب جا کر کہا فزت برب، آج رب کعبہ کی قسم علی کامیاب. جو شہادت کو کامیابی سمجھے، جو شہادت کو اپنے لیے سب سے بڑا افتخار سمجھے، اس نسل میں سے ہیں. تو یہ ہو گیا کہ تھوڑا سا مقدمہ کہ یہ ہیں کون. اب چونکہ اس کے بعد بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوق خاص کو خلق فرمایا ہے تو انہوں نے دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل دینا تھا. اسی لیے حضرت قاسم جمان ہمیں ملتے ہیں، اونو محمد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شہزادے میں ملتے ہیں، علی اصغر جیسے 6 مہینے ایک بریکٹیں جو پروردگار نے کھولی ہوئی ہیں کہ بھئی آؤ اور دیکھو نمونہ عمل ہو. ان کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو اب ظاہر اگرچہ روایت میں اختلاف ہے، اب ظاہر ایک تاریخ ہے، اور تاریخ جن حالات سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے یہ خود ایک معجزہ ہے کہ کم از کم آج ہمارے پاس موجود ہے، کچھ نہ کچھ تو ہم تک پہنچا، کچھ نہ کچھ. اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک جو میں نے آپ کی خدمت میں مرض بھی کی، اور واقعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، یہ بھی ریکارڈ ہو کر جو ہے نا در حقیقت تاریخ کا ایک حصہ بن رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی پیر صاحب، یہ جو سارے واقعات ہیں تدبیر ہو رہی ہے لیکن تقدیر غالب رہی ہے تھرو آؤٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایک چیز جسے دیکھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یہ آفاقی قدم جو ہے اس کے پیچھے مقصدیت کیا تھی اس کو دو جملوں میں عرض کر کے میں تو حق و باطل کا اس کو مارکا سمجھتا ہوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی، آپ اس کو کسی اور رنگ میں کہہ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ شہادت جو ہے اگر ان کی ہوئی ہے تو وہ بھی ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ ان کو اللہ نے سب سے بڑا مقام شہید کا دیا، وہ شہید اعظم ہے، تو لوگ اس پہ سمجھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب نے جو دلیل دی ہے کہ آپ اپنی شہادت پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، تو آپ کی بات کی تائید ہے۔ اصل چیز یہ ہے دیکھنے والی جی، اللہ رب العزت نے ابتدائی انسانیت سے جو الہامی کتابیں اتاریں، اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے، مقصد اس کا کیا تھا کہ انسان شیطان کی راہ پر نہ چلے بلکہ رحمان کے فرمان پر چلے۔ اب اللہ جل مجدہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور قرآن حکیم کو آخری کتاب بنا کر آپ پر نازل کیا۔ جب یہ آخری کتاب نازل ہو چکی تو اس کے نزول کے صرف نصف صدی بعد ایک ایسا دور آتا ہے، وقت کروٹ لیتا ہے کہ قرآن حکیم کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، احکامات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں حضرت امام حسین علیہ السلام پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی تھی کہ خانوادہ نبوت کے اس وقت سب سے بڑے فرد آپ تھے، اور اس وجہ سے آپ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی تھی کہ ان نقوش مقدسہ کو مٹنے نہ دیا جائے، بے شک اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ اسی مقصد دین اسلام کو حیات نو عطا کرنی، دین کو اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اور صرف 50 سال بعد، یعنی حضور علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے نصف صدی بعد، جس کے لیے بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، طائف کے بازاروں میں حضور اور بدبخت کیا کہہ رہا ہے، آج ہم نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا، یعنی یہ حضور علیہ السلام تکلیفیں جس کے لیے اٹھاتے رہے، اب وہ سارا کچھ جو ہے اس کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے میں حضرت امام حسین علیہ السلام حقیقت سے آنکھیں چرا نہیں سکتے تھے، اس لیے ایک فیصلہ کرنے کا وقت تھا، اور یہ اتنا بڑا وقت تھا جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضور نے براہ راست تیار کیا تھا کہ اس مرحلہ پہ استقامت جو ہے وہ آپ کا خاصہ بنتی ہے، اور سب سے بڑا امتحان، اور آپ اپنے چند رفقا کو لے کر، احباب کو لے کر، یعنی نتائج بھی سامنے ہیں، حالات بھی سامنے ہیں، شدائد بھی سامنے ہیں، بشارات شہادت بھی سامنے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ استقامت جو ہے اس پر آپ قائم ہیں، اور کوہ استقامت بن کر، کوہ صفا بن کر آپ کھڑے ہیں، عظیمت کا راستہ سب کچھ جانتے ہوئے اختیار کرنا، یہ بڑے حوصلے۔ اچھا جی علامہ صاحب ایک بات غور کریں، دنیا بھر میں سفیروں کا احترام جو ہے، اور سفیر کا احترام بھی ختم، اور اس کے ننھے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یقیناً امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فرستادہ تھے، حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل۔ آپ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر حق کے اظہار کے لیے اور باطل کو سرنگوں کرنے کے لیے میرے آقا کا انتخاب بذات خود حضرت سیدنا امام حسین تھے، سبحان اللہ، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا انتخاب امام مسلم بن عقیل تھے۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت۔ امام مسلم بن عقیل کے اندر ایک بہت بڑی خوبی تھی، آپ اعلیٰ درجے کے جرنیل بھی تھے اور بہترین درجے کے منتظم بھی تھے، اور سفیر بھی بڑے کمال کے، گفتگو بھی بڑی کمال، اور آپ کے اندر ایک وہ کیفیت تھی۔ ایک جنگ ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس کو جنگ بہنسا کہتے ہیں، یہ مصر کا ایک علاقہ ہے، اس وقت شام کے زیر انتظام تھا۔ اس جنگ کے اندر اہل بیت اطہار کے کثیر افراد شریک تھے، اچھا، جس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اچھا، حضرت امام مسلم بن عقیل بھی تھے، حضرت فضل بن عباس بھی تھے، نہیں جعفر عبداللہ بن جعفر، وہی میں ایک دم گھبرا گیا، میں نے عبداللہ بن جعفر طیاری کہا، ٹھیک آپ نے کہا۔ اس جنگ کے اندر عبداللہ بن جعفر جو ہیں وہ سیدہ زینب کے شوہر پاک ہیں، جی وہ اس جنگ میں تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید بھی تھے اس جنگ میں،
حضرت عمر بن عاص بھی تھے, حضرت زبیر بن عوام بھی تھے, کیسے کیسے جرنیل تھے, اور یہ سارے جرنیل. اور کمال اس بات کا ہے کہ اتنے بڑے بڑے قدآور ناموں میں, بڑے زبردست جرنیلوں میں ایک دستے کے, بہت بڑے دستے کے جرنیل امام مسلم بن عقیل بھی تھے. واہ 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 واہ, سبحان. تو اب آپ اس پہ ان کا مینٹل لیول دیکھ لیں کہ جرت اور بہادری کس قدر آج پھر مجھے سمجھ آئی اس فکرے کی, جب ابن زیاد نے جو بھیجا تھا کمانڈر, اس نے کہا تھا میں کوئی سبزی فروش سے مقابلہ نہیں کر رہا, یہ اہل بیت اطہار کا جرنیل. اور یہ وہ جنگ ہے, جنگ بہنسا, جس کے اندر آپ آئے ہیں. اس جنگ کے اندر 500 مسلمانوں نے درجہ شہادت حاصل کیا, لیکن اس کے اندر کمال یہ رہا, وہ یہ تھا کہ اس جنگ میں جب شدت پیدا ہوئی تو اہل بیت اطہار کی طرف سے یہ نعرہ بلند تھا جو تمام لشکر کا شعار بنا, یا محمد انزل نصر اللہ. واہ سبحان اللہ. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں پورا لشکر بلند کر رہا ہے, اور اہل بیت اطہار کے فرزندان اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اللہ کی مدد کے طالب ہو رہے ہیں. نام مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جنگ میں کامیابی عطا فرمائی. اور جیسے یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس علاقہ کے گورنر حضرت امام مسلم بن عقیل کو مقرر کیا گیا. آپ ان شخصیات کا لیول دیکھ کر پھر ان کا انتخاب دیکھیں. اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ معمولی شخصیت نہیں تھے ایسے کہ تم چلے جاؤ, نہیں چلو تم چلے جاؤ, یہ نہیں, ان کے اندر پوری یہ صلاحیت موجود ہے. اور دوسرے نمبر پر اگر میں یہ حدیث پاک یہاں پر عرض کر دوں جو حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کیا تھا. حضرت عقیل موجود تھے تو عرض کیا تھا حضور آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں محبت کرتا ہوں, اور 2 وجہ سے کرتا ہوں. ایک وجہ تو یہ کہ بذات خود ہی عقیل ہے, اس کا اپنا درجہ ہی اس قابل ہے کہ میں اسے محبت کروں, اور دوسرا درجہ یہ کہ یہ میرے پیارے چچا ابو طالب کا فرزند ہے, اس وجہ سے محبت کرتا ہوں. اور اس کی تشریح یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا بیٹا تمہارے بیٹے پہ قربان ہو جائے گا. اس کا بیٹا تمہارے بیٹے پہ قربان ہو جائے گا. اب یہ جب نبی کریم علیہ السلام کی جناب سے اور خود ان کے اپنے کردار سے یہ چیز نظر آ گئی ہے تو اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو کربلا کی طرف جا رہے وہ معمولی شخصیت نہیں. اب آپ دیکھیے ان کی جو ایک سٹریٹجی تھی وہ کیا تھی. جب امام علی مقام نے ان کو روانہ کیا, دونوں صاحبزادگان ساتھ ہو گئے. آپ کے مختلف روایات کے اندر 8 اور بعض میں 5 بیٹوں کا تذکرہ ہوا, ہاں جی, اور 2 جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے, اور 2 یہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ آگے درجہ شہادت پہ فائز ہوئے. اب جب یہ جانے لگے ملک شام تو آپ نے وہاں روانگی کے لیے عام رستہ اختیار نہیں کیا, بلکہ وہ رستہ منتخب کیا جو سب سے مشکل اور دشوار گزار تھا. اچھا, عام رستہ اس لیے منتخب نہیں کیا کہ کہیں کوئی یزیدی جرنیل یا ان کا کوئی اور بھیجا ہوا پکڑ نہ لے اور میں امام کے حکم پہ عمل کرنے سے کہیں قاصر نہ رہ جاؤں, میں پہنچوں وہاں ہر صورت پہ. اور پھر وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رستے میں وہ جب آپ کو 2 لے جانے والے جو تھے گائیڈ, وہ وہاں پر رستہ بھول گئے, اور ایک ان میں سے بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے مر بھی گیا. اب غازی صاحب ہمارے ٹاپک کی بات ہے, اتنی سختی ہے رستے میں کہ اس کو لے جانے والا برداشت نہیں کر سکا. تو جو شخص جا رہا ہے اس کے ساتھ اگر 2 بچے ہوں اور چھوٹے ہوں, بڑوں سے برداشت نہیں تو چھوٹوں نے کیسے برداشت کریں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے بھی جس طرح, اگر یہ کہہ دوں کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, اگر وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نگاہ نبوت سے اتنا فیض مل گیا کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, تو یہ بچے بھی تو اسی خاندان نبوت سے ہی تعلق رکھتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیر صاحب قبلہ غازی اہل صاحب بیت کی محبت. جی جو علامہ صاحب فرما رہے تھے بات، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ گھر ایک ہے، رشتہ میاں بیوی کا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تقسیم جو ہے وہ کیسی ہے کہ ایک طالب دنیا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک طالب دنیا ہے اور ایک طالب آخرت ہے. نوح علیہ السلام کی بیگم والی بات یہاں پہ یاد آگی ہوگی آپ. جی یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادگان کو وہ کس احترام کے ساتھ رکھتی ہے، اور جو دنیا کا کتا ہے وہ اس غرض سے سارا دن تلاش کرتا ہے، اور پھر جب رات کو خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جناب مولا امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل پاس کھڑے ہیں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلم تم اکیلے آ گئے ہو، ہمارے بچوں کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہ بھی آنے ہی والے ہیں، وہ بھی پہنچتے ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں. یہ خواب گویا شہادت کی اطلاع تھی، خبر تھی، اور اس کو دیکھتے ہی وہ دونوں چمٹتے ہیں، روتے ہیں. وہ حارث جو ہے اس کی بچوں کے رونے کی وجہ سے آنکھ کھلتی ہے، تو وہ پوچھتا ہے یہ بچے کون ہیں، کون رو رہا ہے، کس کی آواز ہے؟ اس نے کہا پڑوسیوں کی کہیں ہوگی. حارث نے کہا بدبخت نے، اس کا یہ جملہ بہت اہم ہے، اس نے کہا یہ تو کوئی ماں باپ سے بچھڑے ہوئے بچے ہیں جو اس طرح رو رہے ہیں کہ یہ عام بچہ نہیں رو رہا. تو چراغ جلا اور دیکھتے ہیں کون ہے، تو پھر وہ جب دیکھتا ہے تلاش کرتا ہے ان کو کون ہو، تو وہ انہوں نے چونکہ گھر میں پیار ملا تھا، انہوں نے حقیقت بتا دی کہ کوئی عقیدت مند لوگ ہیں. جب حقیقت بتائی تو اس نے اپنا وہ ظلم جو تھا وہ اس کے لیے تیار ہو گیا، اور ان شہزادوں کو پکڑا اور فرات کے کنارے. اچھا اس کا خادم بھی دیکھے کتنا بڑا آدمی تھا، اسے پہلے اس کو کہا کہ تم ان کو مارو، ان کو قتل کرو، اس نے کہا میں نہیں یہ کر سکتا. کر رہا ہوں نا، فرات کے کنارے جب لے کے آیا تو اپنے وہ پیچھے بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور غلام جو ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ ان کو قتل کرو. اس نے کہا کہ نہیں میں خاندان نبوت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اور پھر اس نے غصے میں آ کر اپنے غلام کو قتل کیا. بیٹا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اسے ان کو قتل کرو. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ جسارت نہیں کر سکتا. تو وہ غصے میں آ کر بیٹے پر تلوار چلاتا ہے، بیوی آتی ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے، بیٹا شہید ہو جاتا ہے. دولت اتنا اندھا کر دیتی ہے آدمی کو. بیٹا شہید ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ دونوں شہزادوں نے جب دیکھا کہ یہ نہیں ٹلتا، تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرنے دے. یعنی یہ سنت شبیری کربلا میں تو ہم دیکھتے ہی ہیں، باب ثانی میں بھی ہو رہی ہے، یہاں بھی یہ سنت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ سجدہ پروردگار کی بارگاہ میں ادا کر کے اس کے بعد، یعنی ہر حال میں پیغام کیا ملتا ہے شہزادگان کے عمل سے کہ ہر حال میں شکر پروردگار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، وقت کیسا بھی ہو. حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمت کا ایک خوبصورت شعر یاد آ گیا، شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے. ہر جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے، ہر حال میں شکر گزار. اچھا شکوہ تو آئے نہیں، اہل بیت اطہار کے شروع ہو جائیں امام مسلم بن عقیل کی شہادت سے لے کر اور 10 محرم تک کسی جگہ شکوہ نہیں آیا اللہ کی بارگاہ، یا اللہ تو نے کیا کیا، ہمیں مروا دیا، ہمیں شہید کروا دیا. یہ بالکل درست بات ہے کہ شکوہ تو آج تک کوئی ان کا بدترین مخالف بھی ثابت نہیں کر سکا. عداوت رکھنے والے تب سے آج تک آ رہے ہیں، لیکن یہ جملہ کوئی بھی کوٹ نہیں کر سکتا. اور خاندان کا تفاخر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ظاہر فرمایا ہے. ٹھیک، آپ فرمایا کرتے تھے آپ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے، اپنا خاندان اچھا ہو تو اس کے اوپر آپ اچھائی کو ظاہر کرنے کے لیے فخر کر سکتے ہیں. اب یہ شہزادگان کی جہاں تک بات ہے، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے. آپ فرماتے ما من مؤمن من آل محمد الا ولہ شفاعت یوم القیامہ. سبحان میری آل میں سے کوئی بھی مومن ہوگا تو اس کے لیے قیامت والے دن حق شفاعت ہوگا. سبحان تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں
وہ کاش یہ سمجھ جاتا کہ تو کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو تھوڑی عزت کر لیتا، قیامت کو یہ تیری شفاعت کرتے تیرا کام بن جاتا، لیکن اس نے کیا کیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر دنیا کو ترجیح دی آخرت پر ترجیح دی۔ اور پھر اگر اس پہ ہم مزید دیکھیے، تھوڑا پیچھے چلیں، آپ کی حیات طیبہ، امام مسلم بن عقیل علیہ السلام آپ 5 شوال کو پہنچ گئے کوفہ، اور 9 ذی الحج امام پاک کی شہادت امام مسلم بن عقیل کی، اور 23 کو جو ہے وہ شہزادگان کی ہے۔ اب درمیان میں یہ لمبا چوڑا تو ٹائم نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے امام مسلم بن عقیل نے جب یہاں پر تشریف لائے تو انتخاب کیا کیا ہے، رہنا کہاں پہ ہے۔ آپ نے ہر چیز کو مناسب جگہ پر استعمال کیا، آپ نے رہائش کے لیے مختار کا گھر منتخب کیا، اور اس کی اس وقت یہ حیثیت تھی کہ جی اس کی حیثیت اس وقت یہ تھی کہ وہ نعمان بن بشیر کے بہنوئی تھے۔ اچھا، تو اب یہ ہے ان کو پتا تھا کہ وہ خود گورنر ہے تو کہیں اور ہاتھ ڈالے یا نہ ڈالے، لیکن اپنے بہنوئی کے گھر میں کبھی بھی وہ کوئی دستہ نہیں بھیج سکتا، یہ ان کا حسن انتخاب تھا۔ اور پھر اپنی شہادت پہ ان شہزادوں کو سپرد کیا ہے قاضی شریح کے، اور قاضی شریح وہی ہے جو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور مبارک میں یہاں پر جو ہے وہ فرائض سر انجام دیتے رہے۔ تو اس طرح ہر چیز تو درست ہو رہی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کو تاج شہادت عطا فرمانا چاہتا تھا، اور بچہ ہو یا بڑا ہو ہر ایک کے لیے یہ مقدر فرما دیا، اور انہوں نے بخوشی قبول کیا۔ جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ کسی نے بھی کوئی شکوہ اپنی زبان پہ نہیں اختیار کیا۔ یہ دونوں شہزادگان جو ہیں، اس سے پہلے جب ان کو پکڑا گیا اور وہ پھر چلتے رہے، قاضی شریح نے پہلے بلکہ ان کو 50 دینار بھی دے دیا، اور بڑی خطیر رقم تھی اس دور میں۔ اپنے بیٹے کو کہا قافلہ جا رہا ہے، اسد کو کہا باب العراقین کے پاس سے صبح قافلہ نکلے گا، تو وہاں ان کو جو ہے وہ تم پیش کر دینا کسی اچھے آدمی کے سپرداری میں۔ لیکن اتفاق یہ تھا کہ وہ چاہ چکا تھا، اور اگر یہ اس میں شامل ہوتے تو درجہ شہادت نہ ملتا، تو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ تو اس طرح اب یہ ہوا کہ جب یہ پیچھے پیدل گئے، جب دن چڑھا تو دیکھا گھوم پھر کے اسی علاقے کے اندر ہی موجود ہیں۔ علامہ صاحب یہ جو اب کہہ رہے تھے علامہ صاحب کہ جی گھوم پھر کے وہیں آ گئے، تو یہ تقدیر کے معاملات ہیں، وہ دھول بھی سامنے نظر آ گئی، قافلہ جاتا ہوا بھی نظر آیا، جب وہاں پہنچے تو وہ قافلہ تھا ہی نہیں، وہ تو ایسے دھول تھی، اور پھر گھوم پھر کے وہیں آتے ہیں، تو پھر تقدیر جو ہے گھیر رہی ہے۔ اصل میں جو ہے وہ ہم فقط اور فقط موظف ہیں کہ اپنا وظیفہ سر انجام دیں۔ السعی منا و اتمام من اللہ، الحرکت منا والبرکت من اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی، مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو انجام دے، نتیجے کا وہ ذمہ دار، نتائج اس پہ ہے، نتائج اس پہ وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ، مطلب یہیں پر اگر دیکھتے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ہانی ابن عروہ جو ہے اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، ابن زیاد بھی آئے گا تیماداری کے لیے، آپ پردے کے پیچھے بیٹھ جائیں، اور میں جو ہے وہ تھوڑا کنگھورا مار کے جو ہے آپ کو اشارہ کروں گا، آپ نے آ کر اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ اب وہ بار بار، یعنی حتیٰ یہ کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنی مرتبہ اس نے جو ہے وہ خوف کیا، کھانسا ہے، کہ اس کو شک پڑ گیا ابن زیاد کو کوئی معاملہ ہے، اس نے کہا کہ نکلو یہاں سے، چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو ہانی ابن عروہ نے کہا کہ جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے۔ حضرت مسلم نے کیوں کہا کہ میں نے ارادہ کیا نکلنے کا، لیکن پھر مجھے میری آنکھوں کے سامنے مولا کائنات علی بن ابی طالب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آ رہے تھے کہ گھر میں آیا ہوا نہتا مہمان، اس پر کیسے حملہ کر دوں۔ بہت خوب، اگر ابن زیاد کا کام یہاں پر تمام ہو جاتا تو کربلا کا نقشہ الٹا ہوتا، لیکن وہاں پر انجام وظیفہ یہ نہیں ہے کہ جنگ جیتنی ہے ہر حال میں، بلکہ اصولوں کو بیان کرنا ہے۔ وہ کیا ہے جی، صحابی ہاتھ میں لال دوپٹہ باندھا ہوا احد کے میدان میں، ابو دجانہ تلوار لے کے اور ہند کے سر کے اوپر پہنچ گئے، یوں اس کے دوپٹے تک جا کے ٹچ کر کے پیچھے کر لی۔ تو انہوں نے کہا کیوں پیچھے کی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک یاد آ گیا کہ عورت پہ نہیں تلوار اٹھانی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات کر دی آپ نے۔ تو یہی تقدیر جو ہے نا، ان کو پتہ تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا انجام وظیفہ کیا۔ اور بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ تھا تو پھر کیوں کیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم لدنی کے ذریعے، میں اس کی مثال عام فہم یہ دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص، اگرچہ کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص 10ویں منزل پر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر 2 سڑکیں ملتی ہیں، 2 گاڑیاں آ رہی ہیں، ایک دائیں سے ایک بائیں سے۔ اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے 5 منٹ کے بعد یہاں پر آ کر تصادف ہونا ہے۔ اگر وہ فون کر کے کسی کو بتایا کہ میری آنکھوں کے سامنے یہاں پر تصادف ہونے والا، تو مجرم وہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنے علم سے جو دیکھا ہے بتایا، وہ نہیں کروا رہا تصادف ان کا۔
تو یہاں پر جو ہے وہ علم کا ہونا در حقیقت انسان کو اس واقعے کا ذمہ دار نہیں بنا دیتا. یہاں پر یہ جانتے تھے لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا, ہم نے قربانی دینی ہے, لیکن جس طرح سے قربانی دی ہے وہ کیسے دی ہے؟ وہ اس طرح سے دی ہے کہ دین بچے, دین کے اصول بچیں. اور جس طرح سے مفتی صاحب اپنا پیر صاحب فرما رہے تھے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, میں صرف ایک چیز کا اضافہ کروں گا. جی صاحب. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر اور ان کے رفقا کار نے, یہ جو پوری حسینیت ہے, مجموعہ ہے, بچے چھوٹے چھوٹے, حتیٰ 6 ماہ کے علی اصغر نے مسکرا کے جو ہے وہ گلے پر تیر کھایا ہے. اور وہ تیر ہے, کہتے ہیں کہ ہاتھی کو مار دیا جائے, اس کا وہ اتنا پھل تھا تو وہ ختم ہو جائے, اونٹ کو مار دیا جائے تو وہ ختم. اور رائے صاحب روحانیت کے حوالے سے نا ایک بڑا جملہ بیان کیا جاتا ہے اور خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ احساسات ہیں در حقیقت نا. حضرت علی اصغر کی گردن پر 6 مہینے کا بچے کو نہیں پتا تھا ایکسپریس کرنا, مسکراتا ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو علی اصغر کی طرف دیکھا تو چہرے پر درد کے آثار تھے. وفائے عباس تو سنتے ہیں نا, وفائے علی اصغر کیا ہے. امام حسین نے کہا بیٹا کیا بات ہے, تیر کا درد ہے کہ جو تمہارے چہرے پر درد کے اثر ہے؟ کہا بابا نہیں. کہا بیٹا پھر بات کیا ہے؟ کہ بابا یہ درد اس بات کا ہے کہ میری گردن چھوٹی تھی, تیر بڑا تھا. گردن بڑی ہوتی تو تیر میری گردن سے نکل کے آپ کے بازو میں نہ لگتا. یہ دکھ تھا چہرے کے اوپر. یہ بچے جو ہے نا انہوں نے بھی وفا اور ایک ایک عمل کے ذریعے, امام حسین علیہ السلام نے جو عملی طور پر مرض کرنا چاہتا تھا کیا ہے. کیا کیا ہے کہ احکامات اسلامی, یہ جو آپ نے کہا نا دین نو, احکامات اسلامی موجود تھے, عملی طور پر بتایا ہے کہ ان کا جو ثواب ہے اور جو اس کی اہمیت ہے وہ کیا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, کس کو نہیں پتا واجب ہے, لیکن کیا تھا کربلا کے واقعے سے پہلے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تب تک کرو جب تک عزت, مال, جان محفوظ رہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, جان بھی جائے, امر بالمعروف ہر چیز جائے. اور عملی طور پر یہی فرمایا نا, کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ تاکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احیا کر سکوں. تو عملی طور پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کار نے, حتیٰ محمد ابراہیم, ان کے ہر عمل سے جو نہ ملتا ہے. بھائی کی بھائی سے محبت, بڑا بھائی کہہ رہا ہے پہلے مجھے جانے دو, چھوٹا بھائی کہتا نہیں پہلے مجھے جانے دو. اور حتیٰ یہاں تک کہ چونکہ ظاہر ہے ان کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملات ہیں نا, وہ ایک حسن جمال کا بڑا مشہور واقعہ ہے. حسن حمال, عربی میں حمال کہتے ہیں مزدور کو. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جو ہے چھت پر بیٹھی ہوئی تھی, کپڑے سکھانے کے لیے گئی تو بچہ اس کا کھیل رہا تھا. وہ چھت سے بچہ نیچے گرا تو ماں نے چیخ ماری, نیچے سے حسن حمال جا رہا تھا. اس نے اوپر دیکھا بچہ آ رہا ہے, اس نے ہاتھ کیا, اس نے کہا کہ یا اللہ, بچہ اس کے ہاتھ میں سالم آ گیا. لوگوں نے اس کو پکڑ لی, تم کون ہو, نبی ہو, پیغمبر ہو, کیا ہو, کہاں کے ہو, چھپے ہوئے ولی ہو؟ اس نے کہا میں حسن حمال ہوں. کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں کیا, آج تک جو خدا نے کہا میں نے سنا اور عمل کیا, آج میں نے کہا خدا نے میری سن لی. تو یہاں پر یہ بچے بھی کیا تھے, اب انہوں نے کیا کیا, جب بڑے کی گردن کاٹ دی اور اس کو دریا میں پھینک دیا تو کہتے ہیں چلتے دریا میں جا کر لاش کھڑی ہوگی اپنے بھائی کے انتظار میں. اور مل گئے پھر, اور جب دوسرا گیا ہے ملے پھر آگے بڑھے ہیں. یہ بھی ایک نظام قدرت ہے نا, جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھے گا اس کا پھر شریعہ ہی ہونا ہے. بناؤ اہل بیت اطہار پہ ان کے ساتھ بغض رکھنا, اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارشاد فرما چکے, حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی, جس نے میری اہل بیت اطہار کے ساتھ ذرہ بھر بھی ظلم کیا اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی. اللہ, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کنز العمال کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ خسارہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ تو اب نقصان کر رہا ہے. میرے آقا تو اس سے 50 سال پہلے ارشاد فرما چکے. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کہ یہی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, مسند احمد کے اندر موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تو آپ کا چہرہ مسرت سے گلنار ہوا پڑا, انتہائی آپ کے چہرے پہ فرحت اور سرور طاری ہے. اب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہیں, پہلے بھی مانگتے ہیں تو انکار نہیں ہوتا, لیکن آج تو یہ خوشی انتہائی دیدنی ہو چکی ہے. لہٰذا اب یہ موقع ہے, اپنا دامن پھیلا لو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشیوں سے تمہارے دامن کو بھر دیں گے. سبحان اللہ. انہوں نے فوری طور پر جب یہ دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو فوری طور پر عرض کیا, حضور اگر یہ بات ہے تو استغفر لی ولی امی, پھر میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا فرما دیں, ان کی مغفرت ہو جائے. مطلب کہ جس جنت کی سرداری آپ نے امام حسن اور حسین کے لیے اعلان کیا ہے, اس جنت میں مجھے اور میری ماں کو بھی داخلہ عطا فرما. واہ واہ واہ. اب یہ چیز آ گئی
کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو جنت حرام، اور اگر کوئی محبت کرے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود داخلہ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ ان بچوں کے حوالے سے اگر دیکھیں، جس کو مارا گیا، مقاتل نے مارا، یہ حارث جو ہے عمر والا ہو کر، جرأت طاقت والا ہو کر بھی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مقاتل سے کہہ رہا ہے میرا مال لے لو، میری جائیداد لے لو، بس میری جان چھوڑ دو، لیکن یہ بچے کہہ رہے ہیں کیا؟ ہم درجہ شہادت پہ فائز ہونے کے لیے تیار ہیں، ابا مسلم ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہے بچوں کی سوچ اور وہ اس بڑے کی سوچ، لیکن یہ اصل میں جو بچے تھے یہ خاندان نبوت کا پرتو تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ دشمن پر غلبے کا وظیفہ ہے یہ، جو شانہ نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالق کو پڑھے گا تو اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا، اور شرط یہ ہے 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو، جو شخص ہمارے اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی قریشی صاحب۔ دین پر ہوئے فدا ہیں، دین پر ہوئے فدا ہیں، شہزادگان مسلم، عنوان کربلا ہے، عنوان کربلا ہے، شہزادگان مسلم، وہ بے وطن مسافر، وہ دین کے ہیں سپاہی، وہ بے وطن مسافر، وہ دین کے ہیں سپاہی، اسلام کی ضیاء ہیں، اسلام کی ضیاء ہیں، شہزادگان مسلم، ننھے سے پھول دونوں ہاشم کے گلستان کے، ننھے سے پھول دونوں ہاشم کے گلستان کے، مقتول بے خطا ہیں، شہزادگان مسلم، مقتول بے خطا ہیں، شہزادگان مسلم، دین پر ہوئے فدا ہیں، شہزادگان مسلم، کہتے ہیں عشق میرے، کہتے ہیں عشق میرے،
ساجد سلام ان کو، مسلم کا حوصلہ ہے، مسلم کا حوصلہ ہے، شہزاد گان مسلم دین پر ہوئے فدا ہے، دین پر ہوئے فدا ہے، شہزاد گان مسلم عنوان کربلا ہے، شہزاد گان مسلم، شہزاد گان مسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔